جب اس سیڑھی کو یہاں سے مکے میں شفٹ کر دیا گیا تو قبلے کو پھیرنے کا حکم ہو گیا. وہ نورانی سیڑھی تھی. تو ایک توجیہ اولیاء یہ بیان فرماتے ہیں مفسرین کہ یہ نورانی سیڑھی تھی، یہاں سے اللہ کے نبی آسمانوں کی طرف. یہ پہلا سفر معراج بشری مکمل ہوا، اور معراج بشری میں بھی بے شمار نشانیاں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا وقت کی کمی کی وجہ سے. یہاں سے دوسرا سفر معراج کا شروع ہوا جس کو معراج ملکی کہتے ہیں. فرشتے جا سکتے ہیں آسمانوں پر، اب تو کوئی نہیں جا سکتا، تو ملک کہتے ہیں فرشتے کو. یعنی وہ معراج جہاں فرشتوں کی صرف رسائی ہے. چلے اس میں بھی کوئی بڑی بات نہیں، یہاں بشری رسائی ہے، انسان جا سکتا ہے. بلکہ ایک نے تو کتاب لکھی، اس میں بڑی اچھا نقطہ لکھا انہوں نے، فرمایا معراج کا ہو جانا، آسمانوں میں چلے جانا نبی کے لیے کوئی کمال کی بات تھی نہیں. آپ کیوں اس پہ زور دیتے ہیں کہ نبی کمال ملا کے آسمانوں میں چلے گئے؟ فرمایا کوئی کمال کی بات نہیں. اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام فرشتہ بھیجا جبریل، فرمایا ادریس جائیے. حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا. اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ ادریس کو لے کر ہماری جنت دکھاؤ. حضرت ادریس علیہ السلام جب جنت میں گئے اور جنت کی خوبصورتی اور جنت کے معاملات کو دیکھا، جب جبریل نے فرمایا کہ ادریس علیہ السلام آپ نے دیکھ لیا اب چلیں، فرمایا جنت میں جا کر نکلتا کون ہے؟ یہ تو منزل ہے، اب یہاں سے جائے کون؟ یہ مقام محمدی تھا کہ جنت کو دیکھ کر واپس زمین پر تشریف لے آئے، ورنہ نبی نے بھی جنت دیکھی تو کہا اب یہی رہوں گا. اور ایک روایت یہی ہے کہ ادریس علیہ السلام جنت میں موجود ہے، نکلے ہی نہیں دوبارہ. کہا واہ واہ، ایسی جگہ سے کون جائے گا؟ کون بے وقوف ہے جنت چھوڑ کے واپس جائے؟ جب داخل ہو ہی گئے ہیں تو اب نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ جنت کے حسن کو، جنت کے معاملات کو دیکھ کر ادریس علیہ السلام واپس نہیں آئے. تو کہا لو جنت کو دیکھنا بھی بڑی بات ہے، تو ادریس علیہ السلام دیکھ چکے ہیں. اچھا حضرت آدم علیہ السلام بھی جنت میں رہے ہیں، جنت کو دیکھنا یہ بھی حضور کے لیے کوئی بڑے معجزے والی بات نہیں تھی. وہ تو آدم نے بھی دیکھا، وہ تو حوا نے بھی دیکھا، وہ تو ابلیس نے بھی دیکھا، وہ تو ادریس نے بھی دیکھا، وہ تو فرشتوں نے بھی دیکھا، وہ تو اجنہ نے بھی دیکھا. کہا رب سے کلام کا یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. موسیٰ کو اللہ نے یہ اجازت عطا فرمایا. پھر آدم سے کلام کیا، آدم کو جب بنایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو آدم سے کلام ہوا اللہ کا. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کوئی اعجاز کی بات نہیں ہے کہ وہ آسمانوں میں چلے گئے. یہ تو دنیا والوں کے لیے، یہ تو مادہ پرست لوگوں کے لیے جو عقلیں جن کی حیران ہوں گی کہ بھائی زمین میں اتنا سبک رفتار سفر، چلو مان لیا آج ہو سکتا ہے، مان لیا آج، لیکن اتنی سپیڈ سے نہیں ہو سکتا جتنی سپیڈ سے اللہ کے نبی نے کیا. میں نے کہا اس کی تفصیل میں بیان کوشش کر رہا ہوں نہ جاؤں، نقطہ کھل گیا تو پھر کھلتا چلا جائے. یہاں سے معراج ملکی، اب یہ رسائی جو ہے فرشتوں کی ہے نہیں، صرف فرشتوں کی نہیں. اب میں آؤں تھوڑی سی تفصیل پر. وقت بھی دیکھ رہا ہوں مسلسل کہ کیا وقت ہو رہا ہے. اچھا اب اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو آسمانوں کا سفر شروع ہوا، 7 آسمان ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا زمین سے پہلے آسمان کی بلندی 500 سال کی ہے. 500 سال اگر روشنی کی رفتار سے سفر کریں، اور وہ سال کون سے ہیں؟ نوری سال، لائٹ ایئرس. اور لائٹ ایئر کا ایک دن زمین کے 1000 سالوں کے برابر ہے. یہ قرآن نے کہا ہے کہ ہمارا ایک دن، رب فرما رہا ہمارا ایک دن اور تمہارے 1000 سال، الف سنہ. 500 نوری سال کا سفر پہلی زمین سے پہلے آسمان تک، پھر اس آسمان کی موٹائی، پھر دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے اور 7ویں تک کا 500 سال لگا لیں آپ سفر. یعنی 35
2300 نوری سال تو بیچ کا گیپ ہے، اور پھر آسمان کی موٹائی کو کتنا سفر ہے وہ الگ ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جب کسی نے سوال کیا کہ علی آپ کہتے ہیں میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں، کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جتنا علم اللہ نے عطا فرمایا اپنے حبیب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے حضرت علی کے سینے کو علم سے بھر دیا، اپنے فیض سے بھر دیا۔ فرمایا نام آپ جانتے ہیں؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ اس نے جب نام پوچھے تو آپ نے فرمایا پہلا آسمان رفیع اس کا نام ہے، اور یہ بھاپ سے بنا ہے، گیشیس اسٹیٹس، پانی اور بھاپ کے ملاپ سے بنا ہے۔ دوسرا قیزوم ہے، یہ تانبے کے رنگ جیسا ہے۔ ابھی میں ساتھ ساتھ ہی بتاتا چلوں، بلکہ الگ سے بتاؤں گا۔ معروم سرخی مائل ہے، خاکی رنگ کا۔ ارفالون چاندی کے رنگ جیسا ہے۔ ہائہون سونے کے رنگ جیسا ہے، پانچواں آسمان۔ چھٹا آسمان عروس، عروس سفید یاقوت کی طرح، یاقوت کی طرح بنا، یاقوت کا بنا ہوا ہے عروس۔ اور اجما ساتواں آسمان ہے جو سفید موتی جیسا ہے۔ 7 آسمان۔ انسان اپنی ساری زندگی میں پہلا آسمان بھی نہیں دیکھ پاتا۔ آپ جس کو کہتے ہیں یہ آسمان نظر آ رہا ہے، یہ آسمان نہیں ہے، یہ فلک ہے، یہ فلک ہے۔ سما کچھ اور ہے۔ قرآن نے بعض جگہ سما کو بلندی کے لیے استعمال کیا اور فلک کو بھی ہائٹ کے لیے استعمال کیا ہے، بلندی کے لیے استعمال کیا ہے۔ بلند ترین نگاہ پہ جو آپ جہاں پہ رکتی ہے، یہ جو نیلا نیلا نظر آتا ہے، یہ آسمان نہیں، یہ فضا میں پھیلا ہوا 7 رنگوں میں سے وہ رنگ ہے جو غالب آ جاتا ہے، جس کو آپ رینبو کہتے ہیں۔ یہ اس سے بن کے نیلا نظر آتا ہے، یہ آسمان، پہلا آسمان دیکھا ہی نہیں کسی نے آج تک۔ حضرت علی فرماتے ہیں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آسمان کے میں راستے ہیں، جیسے زمین میں تمہارے راستے ہیں، اسی طرح آسمانوں میں بھی راستے ہیں، آسمانوں میں بھی دروازے ہیں، دروازے ہیں آسمانوں میں۔ تو فرمایا کہ 7 آسمان ہیں اور ہر آسمان کا ایک دروازہ ہے اور ہر آسمان کے ایک راستے۔ 7 آسمان، صرف فرشتوں کی رسائی نہیں، معراج ملکی اب جو سفر شروع ہو رہا ہے تو فرشتوں کی رسائی ہے۔ میں کہتا ہوں صرف فرشتوں کی نہیں، یہ نبیوں کی رسائی ہے۔ کیوں؟ اب آپ دیکھیں، پہلا آسمان جو تھا اس پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی جب گئے اور وہاں پہلے آسمان پہ پہنچے تو دستک دی جبرائیل امین نے دستک دی۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبرائیل۔ تمہارے ساتھ کون؟ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی کہے جی پہچانا ہی نہیں، پہچانا نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جس طرح موسیٰ کو لذت کلام چاہیے تھی نا، کہ کچھ دیر یہاں رکا رہوں، اللہ سے کلام ہوتا رہے، ہر فرشتہ جو دربان تھا آسمان کا اور جس کو دروازہ کھولنا تھا، اس نے سوچا جتنی دیر گفتگو ہوگی مصطفیٰ کا دیدار ہوتا رہے گا، اتنی دیر مصطفیٰ میرے قریب کھڑے رہیں گے۔ فرمایا کون؟ فرمایا محمد رسول اللہ۔ کیا بلوائے گئے؟ ہاں، دعوت پہ بلوائے گئے ہیں۔ فوراً دروازہ کھولا، نبی سے ملاقات ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے ہر آسمان اور آسمان تک پہنچنے تک کل جہاں کا ذرہ ذرہ، کتنی کہکشائیں ہیں؟ 200 ملین کہکشائیں ہیں، اور ایک کہکشاں میں 300 ارب سے زیادہ ستارے ہیں۔ اللہ کے نبی تمام جہانوں سے ورا تشریف لے کر گئے، تمام جہانوں سے ورا۔ انسان سوچ نہیں سکتا کہ کیسے ممکن ہے۔ تم اپنا سپرمین فلموں میں دکھاتے رہتے ہو، ہمارے لیے سپرمین جو ہیں، سپر نیچرل جو ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے بچے کو یہ جو ہمارے سپر نیچرل سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کا بتاؤ
یہ کیا تم سپرمین کی کہانیاں سناتے ہو؟ ان جیسا کوئی سپرمین ہے نہیں ہے۔ اللہ نے وہ سپیڈ آف لائٹ عطا فرمائی، اللہ نے وہ جسم عطا فرمایا، اللہ نے وہ رفتار عطا فرمائی، اللہ نے وہ قدرت عطا فرمائی کہ جب نبی کا یہ سفر شروع ہوا تو یہ جہاں اپنی گردشوں کو، لیل و نہار کو بھول کر ساکت ہو گئے، اور جہاں کا ذرہ ذرہ نبی کے دیدار میں مستغرق ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، یا وسلم۔ تو نبی کا سفر جب شروع ہوا تو فرشتے بھی دیدار کو کھڑے تھے، جہاں کا ذرہ ذرہ رک گیا، اپنی گردش لیل و نہار کو بھول کر وہ حسن مصطفیٰ کے جلووں میں ساکت ہو گیا، ساکن ہو گیا، گویا یوں ہو گیا کہ صرف مصطفیٰ چل رہے تھے، کل جہاں کا ذرہ ذرہ ان کا دیدار کر رہا تھا کہ آج وہ ہستی تشریف لا رہی ہے جو وجہ وجود کائنات ہے۔ اور نبی کا سفر جو ہو رہا تھا وہ مثل نجم ہو رہا تھا۔ وہ فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، نجم اذا ہوا، جب یہ معراج سے اتر رہے تھے۔ دو لائٹس ہوتی ہیں جو کوسموس کو جانتے ہیں، دو لائٹس ہوتی ہیں، جو قریب آ رہا ہوتا ہے ستارہ اس کی لائٹ ریڈ ہوتی ہے، جو دور جا رہا ہوتا ہے اس کی بلو ہوتی ہے، بلو ہوتی ہے۔ اب اس میں بڑی حکمت ہے لیکن میرے پاس وقت نہیں کہ میں ان چیزوں کی طرف آؤں۔ تو فرمایا کہ جب نبی کی سواری چل رہی تھی تو کل جہاں ساکت ہو گیا اور دیدار مصطفیٰ میں مستغرق ہو گیا۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے جس کا نام رفیع ہے، تو اس پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ پھر وہی سوال ہوگا کہ ادھر رفتار مصطفیٰ کی زیادہ ہے یا آدم کی، کہ ابھی تو بیت المقدس میں ملاقات کر کے آ رہے ہیں اور نبی کے پہنچنے سے پہلے آدم وہاں موجود ہے۔ تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ایک وقت میں متعدد جگہوں پہ موجود ہونا ممکن ہے، اور روح کی بھی یہ خاصیت نہیں ہوتی۔ ایک عام انسان کی روح بھی ایک وقت میں متعدد جگہوں پہ موجود ہو سکتی ہے، کیونکہ روح کی کوالٹی ایسی نہیں۔ اب میں اس کی تفصیل اگر سمجھاؤں گا تو میں دوسرے موضوع کی طرف نکل جاؤں گا۔ تو بہرحال روح کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے ورا ہوتی ہے، زمان و مکان کی قیود سے پاک ہوتی ہے۔ روح ایک الگ ڈائمنشنل چیز ہے جو نظر نہیں آتی، جیسے فرشتے، ان کی ڈائمنشن الگ ہے۔ ہم تو 3 ڈائمنشنل دنیا کو دیکھتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے، جو 5th ڈائمنشن میں چیز آ جاتی ہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، نظر ہی نہیں آتی۔ تو فرشتے بھی اس وجہ سے نظر نہیں آتے، روحیں بھی اس وجہ سے نظر نہیں آتی، جنات بھی اسی وجہ سے نظر نہیں آتے۔ جنات کو کہا جاتا ہے کہ وہ 7th ڈائمنشن کی کریشن ہے، 7ویں جہت ہے ایک، وہ اس کی کریشن ہے، اس وجہ سے وہ نظر نہیں آتی۔ بہرحال یہ موضوع الگ ہے۔ تو پہلے آسمان پہ رسائی نبی کی ہوئی نہ ہوئی، روحانی ہی مانو، لیکن نبی موجود تو ہے پہلے آسمان پر۔ پہلے آسمان پہ ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ کیوں؟ اللہ نے ہر نبی کو اور فرشتے کو نبی کے استقبال کے لیے ہر آسمان پہ کھڑا کر دیا تھا کہ میرے محبوب تشریف لا رہے ہیں۔ وہاں بھی استقبال، جو مسجد حرام، وہاں پہ بھی استقبال کے لیے میکائیل و جبرائیل و فرشتے آئے۔ ادھر فلسطین میں اللہ نے فرشتوں کو اور انبیاء کو یہاں بھی استقبال کے لیے کھڑا کیا۔ ہر آسمان پہ فرشتوں کو کھڑا کیا گیا، ہر آسمان پہ 1 نبی 2 نبی کو کھڑا کیا گیا کہ میرا محبوب آ رہا ہے، اب الرٹ ہو کے کھڑے ہو جاؤ میرے محبوب کا استقبال کرنے کے لیے۔ یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے میں نے تمہیں نبوتیں دی تھی، یہ وہ ہیں جن کا حسن میں نے تم میں بانٹا تھا، یہ وہ ہیں جن کو دیا ہوا علم میں نے تم میں بانٹا تھا، یہ وہ ہیں جن کا دیے ہوئے اختیارات میں نے معجزوں کے طور پہ تم کو دیے تھے۔ تم سب فیض یافتہ ہو ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج کھڑے ہو جاؤ شکرانے کے لیے، میرے نبی کے ادب اور احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ دوسرے آسمان قیزوم جو تانبے کے رنگ جیسا ہے،
حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں، دوسرے آسمان پر آپ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو سے ملاقات ہوئی۔ اب نبی کا زندہ جسم کے ساتھ جانا آسمانوں پہ نبی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی موجود ہیں، حیات ہیں، اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا۔ ابھی نبی کا مقام تو شروع ہی نہیں ہوا جناب، ابتدائے عشق ہوتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ ابھی تو بشری، ملکی اور نبوی یہ معاملات چل رہے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رسولوں میں یا رسول یا علی، رسولوں میں فرشتے بھی شامل ہیں، رسولوں میں جبرائیل بھی شامل ہے، کیونکہ رسول کا مطلب ہے پیغام رساں، اور جبرائیل تمام انبیاء کے سردار، وہ بھی ایک طریقے سے رسول ہیں۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو جناب زندہ آسمانوں پہ چلے جانا جسم اور روح کے ساتھ، اس زندگی کے ساتھ زمینی پہنچ جانا، یہ مصطفیٰ کی معراج نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی معراج نہیں ہے۔ آپ کا کمال کبھی شروع ہی نہیں ہوا ہے، یہ سب کچھ تو گرد راہ ہے، یہ تو کائنات کو آپ کا دیدار کرایا جا رہا ہے، سیر کرائی جا رہی ہے۔ اور پہلے آسمان سے نیچے جتنے جہاں ہیں سب نبی کو دکھائے گئے۔ کیوں؟ حبیب عالم تکوین میں، عالم تخلیق میں، جو میری تخلیق اس آسمان سے نیچے نیچے ہے، اور جو آسمان کے اوپر اوپر ہے، جہاں جہاں تک میری خدائی ہے آپ کی وہاں وہاں تک مصطفیٰ ہے۔ تو بھائی جس کے لیے جہاں بنا تھا اب اس کو وہاں کی سیر کرائی جا رہی ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ باپ گھر بناتا ہے، ایک بڑا سا گھر بناتا ہے، کئی سو کمرے بناتا ہے، خوب سجاتا ہے، اور سجانے کے بعد بیٹے کو بلاتا ہے اور کہتا ہے بیٹا یہ لو چابی اور یہ تمہارا ہوا۔ اور میں نے حدیث پہلے سنائی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَأَنَا نَائِمٌ، میں سو رہا تھا، اسی اثنا میں جبریل آئے، اوتیت مفاتح الارض خزائن الارض والسماء، اللہ نے جبرائیل کے ذریعے زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھوں میں رکھ دی۔ جس کے لیے بنایا تھا اللہ نے اختیار دے دیا، جس کے لیے بنایا تھا اللہ آج اس کو دکھا رہا ہے۔ ہر نبی نے سن کے خبر دی، میرا حبیب وہ ہے جو دیکھ کے خبر دے رہا ہے۔ کل جہانوں کو دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو گواہی دینے والے کو اللہ گواہ بنا رہا ہے، گواہی دینے والے کو اللہ کل جہاں دکھا رہا ہے۔ معبود دیکھ لو، جہاں کے کونے کونے کو دیکھ لو، ہر جگہ کو دیکھ لو، کل جہاں کا نقشے سے نبی واقف ہے، ہر راستے سے نبی واقف ہیں۔ خلاؤں میں سفر کے لیے انسانوں کو ٹائم مشین کی ضرورت پڑے گی، یہاں مصطفیٰ کو رب کی سبحان اور قدرت کی ضرورت ہے، اور اللہ نے یہ مقام مصطفیٰ کو عطا فرما دیا ہے۔ تم ٹائم مشین بنا کے کوشش کرو گے خلا میں جانے کی، ارے خلائیں بھی نیچے رہ جائیں گی، محمد کی رسائی تو خلاؤں سے بھی ورا ہے، محمد کی رسائی تو عالمین سے بھی ورا ہے، محمد کی رسائی تو عرش سے بھی ورا ہے، محمد کی رسائی تو سدرہ سے بھی ورا ہے، محمد کی رسائی تو لامکان میں ہے۔ جہاں تمہارے فکر کو رسائی نہیں ہے، وہاں محمد کی ذات کو رسائی ہم نے عطا فرمائی ہے۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے نا، لامکان کا سوچو کیسا ہوگا؟ آپ نے آنکھیں بند کریں، لامکان خالی جگہ ہوگی، جگہ تو ہے ہی، لامکان، نو پلیس۔ آپ کا ذہن تو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا کہ لامکان کیا ہوتا ہے۔ لامکان وہ جانے جو لامکان میں گیا ہو، یا جس نے لامکان بنایا ہو۔ لامکان تو وہ جانے نا، کوئی کہے جی پانی، آپ کے ذہن میں آ جائے، کوئی جھیل، دریا، آپ کے ذہن میں آ جائے، ہاں گیا تھا میں نے دیکھا تھا کیسا ہوتا ہے، جنگل، ہاں میں گیا تھا میں نے دیکھا تھا کیسا ہوتا ہے۔ کوئی کہے لامکان، یہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا نہیں۔ اگر آپ سوچیں کوئی جگہ تو وہ تو ہے ہی لامکان، نو پلیس۔
پھر کیا ہوگا؟ بس ذہن یہاں پہ آ کے رک گیا. انسانی ذہن اتنا محدود ہے کہ زیرو سے پہلے کوئی ڈیجٹ نہیں بنا سکتا، الف سے پہلے کوئی وہ حرف نہیں بنا سکتا. انسان اتنا مقید ہے کہ زیرو سے پہلے کیا تھا وہ آج تک یہ نہیں پتہ کر سکا. اور ہر چیز کی مبادیات کو بغیر چوں و چرا اگر تسلیم نہ کیا جائے تو بات آگے نہیں بڑھتی. میتھ میں آپ بولے میں زیرو کو زیرو نہیں کہوں گا، 1 کو 1 نہیں کہوں گا، 2 کو 2 نہیں کہوں گا، میں 2 کو 6 کہوں گا، 6 کو 4 کہوں گا، 4 کو 0 کہوں گا، پورا میتھ کا علم زمیں بوس ہو جائے گا، ساری کیلکولیشن خراب ہو جائے گی. ایسا ہی ہوگا، سب کیلکولیشن خراب ہو جائے گی. بائیولوجی فزکس میں آپ کے میں والیوم کو والیوم نہیں مانتا، کمیت کو کمیت نہیں مانتا، حجم کو حجم نہیں مانتا، میں ارتعاش کو ارتعاش نہیں مانتا، میں ساؤنڈ کو ساؤنڈ نہیں مانتا، میں ویو لینتھ کو نہیں مانتا، میں فرکشن کو نہیں مانتا، میں کچھ نہیں مانتا. پورا فزکس کا علم زمیں بوس ہو جائے گا کیونکہ آپ نے بیسک کو بدل دیا ہے. بیسک کو بدلنے سے پورا علم جتنی اس میں ترقی ہوئی ہوگی سب زمیں بوس ہو جائے گا. جب دنیا کے سارے علم کی مبادیات کو آنکھ کو آنکھ کہتا ہوں، کان کو کان کہتا ہوں، آپ کہیں میں اس کو آج سے کہوں گا کان اور اس کو کہوں گا آنکھ. پاگل ہو گیا بھائی. کہیں گے نہیں بائیولوجی تو یہی کہتی ہے. کہتے میں تو نہیں مانتا بائیولوجی کیا کہتی ہے، یہ آنکھ ہے، میں تو نہیں مانتا، میں تو کان کہتا ہوں. لوگ کہیں گے پاگل. ہر چیز کے علم کی مبادیات اور بیسکس کو بغیر کسی پروف کے مانا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم سے پہلے والے لوگ یہی کہتے چلے آ رہے ہیں. آج کون سا دن ہے؟ 12ویں سے پہلے ہفتہ، انگریزی اعتبار سے ہفتہ، اسلامی اعتبار سے اتوار لگ گئی. ٹھیک ہے، میں ہفتے کو ہفتہ نہیں کہوں گا، جمعہ کہوں گا، اور جمعے کو پیر کہوں گا، اور پیر کو منگل کہوں گا، منگل کو بدھ کہوں گا. آپ بولیں گے پاگل ہو گیا، دنیا کے سارے کیلنڈر فیل ہو جائیں. جب ہر چیز کی مبادیات کو بغیر کسی دلیل کے آپ مان رہے ہیں بیکاز آف کنسنسس، بیکاز آف اجماع، کہ اتنے سارے لوگ ہزاروں سالوں سے پیر کو پیر کہہ رہے ہیں، ایک کو ایک کہہ رہے ہیں، ایک کو ایک کہہ رہے ہیں، بے کو جیم کہہ رہے ہیں، کمیت کو کمیت کہہ رہے ہیں جی، اور جناب نائٹرک ایسڈ کو نائٹرک ایسڈ کہہ رہے ہیں. جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگ یہی کہتے ہیں، تو مجھے بتاؤ سارے نبی کہتے ہیں کہ دیر از اے گاڈ، ایک اللہ ہے، تو پھر تم پروف کیوں مانگتے ہو؟ یہ ابتدا ہے. جیسے ہر علم کی ابتدا کو بغیر دلیل کے مانا ہے، اسی طرح خدا کو بھی بغیر دلیل کے ماننا پڑے گا، رسالت کو بغیر دلیل کے ماننا پڑے گا. اگر اس پہ دلیلیں قائم کرو گے تو دماغ چکرا جائے گا، دلیلیں نہیں ملیں گی، اور پورا علم الہیات اور علم کلام زمیں بوس ہو جائے گا. اس وجہ سے ہم خدا کو ماننے کے لیے کوئی دلیل نہیں مانتے، نو پروف. جس طرح آپ نے میتھمیٹکس میں ایک کو ایک کہنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں مانگا تھا، ایک کے بعد آپ نے گنتی شروع کی تھی، 0 کو 0 مانا تھا آپ نے، تبھی آگے آپ بڑھے تھے. اگر ایک پہ اڑ جاتے کہ کیوں کہتے ہیں، کیسے کہتے ہیں، ثابت کرو مجھے کہ آج ہفتہ ہے، آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے. کیا لیبارٹری میں جا کے ثابت کریں گے آج ہفتہ ہے؟ آپ بولیں گے لوگ کہہ رہے ہیں. تو اتنے نبی آگے کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ ہے، اور ایک کو اللہ نے بنایا جو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ ہے، جو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ ہے. تو کلمہ شہادت سے نبی کا علم غیب ثابت ہوتا ہے. اشہد اللہ الہ الا، میں دیکھ کے یہ کہتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محبوب آپ نے زمینوں میں دیکھا کوئی خدا ملا؟ یا اللہ کوئی خدا نہ ملا. محبوب آپ نے کہکشاؤں میں دیکھا کوئی خدا ملا؟ کوئی نہ ملا. اینڈرومیڈا میں دیکھا کوئی خدا ملا؟ پراکسیما سینچری میں دیکھا کوئی خدا ملا؟ فلاں کہکشاں میں دیکھا کوئی خدا ملا؟ ملکی وے میں دیکھا کوئی خدا ملا؟ 1 کروڑوں جہانوں کی محبوب ہم نے آپ کو سیر کرائی، کہیں کوئی اور خدا نظر آیا؟ لامکان میں دیکھا، جنت میں دیکھا، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک آپ نے دیکھا. اللہ کے حبیب نے فرمایا ہر جگہ دیکھا سوائے تیرے کسی کو رب نہ پایا. تو نبی کا علم غیب ثابت ہوا نہیں ہوا؟ نبی نے دیکھا جبھی تو کہا گواہی دیتا ہوں کہ کوئی اور نہیں ہے، اور جس کو کہہ رہا ہوں کہ وہی ہے اسے بھی دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ وہی ہے. اسے دیکھ کر کہہ رہا ہوں.
یا وسعت مستغیر. تو یہ اللہ نے مقام عطا فرمایا. پہلے دوسرا اب حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں ہیں، عیسیٰ اور یحییٰ دوسرے آسمان پر ہیں. تیسرے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے، معروم آسمان کا نام ہے سرخی مائل خاکی رنگ کا. یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. کس سے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیت داری تو آچا خوباں ہما دارن تو تنہا داری. یا رسول اللہ، آدم سے عیسیٰ تک جتنے بھی معجزات لے کر آئے، حسن و شباب لے کر آئے، اختیارات و معجزات لے کر آئے، خصائل لے کر آئے، اخلاق لے کر آئے، اختیارات لے کر آئے، اللہ نے کل جہانوں کے حسن کو بھی آپ میں جمع کر دیا. ہر نبی کی سیرت اور اخلاق کو بھی آپ کی ذات میں جمع کر دیا. کسی کو عیسیٰ کو دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھ لے. کسی نے حسن یوسف کی پرتاؤ کو اگر دیکھنا ہو، نبی کا پرتاؤ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی یا رسول اللہ، حضرت یوسف اتنے حسین اور خوبصورت تھے کہ زنان مصر نے اپنی انگلیوں پہ چھریاں پھیر لیں. یا رسول اللہ آپ کا حسن؟ حضور مسکرائے اور فرمایا عائشہ میرے حسن کو اللہ نے مستور رکھا ہے، یعنی میرے حسن کو اللہ نے پردوں میں چھپا کے رکھا ہے. واللہ اگر میں اپنے چہرے سے نقاب ہٹاؤں جو اللہ کی اجازت نہیں، اگر ایک لمحہ، ایک چنگاری، ایک جلوہ اگر میرا یہ دنیا میں ظاہر ہو جائے تو پوری دنیا جل کے خاکستر ہو جائے، میرے حسن کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. حسن یوسف یا رسول اللہ یا وسلم. تو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضداری. یا رسول اللہ آپ کا حسن؟ فرمایا عائشہ میرے حسن کو رب نے مستور رکھا ہے. یا رسول اللہ وہ کیوں؟ کیونکہ میرا حسن رب نے اپنے دیدار کے لیے بنایا ہے. وہ رب ہی دیدار کر سکتا ہے. وہ رب یعنی مقام مصطفیٰ کیا ہے، خدا کیا ہے، یہ محمد رسول اللہ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے یہ محمد کا خدا جانے. کوئی نہیں جان سکتا کیا ہے. یہ تو پرتو ہے، یہ تو حسن کا اور جو حسن ظاہر بھی ایسا کہ جس زنان مصر کی انگلیاں کٹی، گردن تیرے نام پہ کٹاتے ہیں مردان عرب، اور عرب کے شہزادے اور عرب کے صحابہ نبی کے حسن پر اپنی گردنیں کٹوا دیتے ہیں. ایسا حسن. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تیسرے آسمان معروم پر. چوتھے آسمان ارفالون جو چاندی کے رنگ جیسا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو جنت میں جا کے واپس ہی نہیں آئے تھے، لیکن استقبال مصطفیٰ کے لیے رب نے فرمایا ادھر آ کے میرے حبیب کا استقبال کرو. وہ جنت جو میرے نبی کے تلووں کا دھون ہے، وہ جنت جو میرے نبی کے حسن کی ایک جھلک ہے، جس کی نہریں اس سے زیادہ مقدس میرے نبی کا پسینہ ہے. جاؤ اس نبی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب مجھے بتائیے آسمانوں میں جانا کیا نبی کا اختصاص تھا؟ ارے یہاں تو اور بھی بہت سے نبی موجود ہیں، یہاں تو اور بھی بہت سے نبی موجود ہیں. حضرت عیسیٰ بھی ہیں، حضرت ادریس بھی ہیں جو زندہ اٹھائے گئے تھے، ایک جنت میں اور ایک ادھر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی موجود ہیں. پانچویں آسمان پہ پہنچے، ہائے ہون جو سونے کی طرح ہے، اور جو سونے کی طرح ہے اس پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یہ کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام. اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے. یہاں بھی استقبال. ہر آسمان کے دروازے کو کھٹکھٹایا گیا، نبی سے پوچھا، جبرائیل سے پوچھا گیا، فرمایا بلائے کا بلائے گئے. اب مجھے اندازہ لگاؤ کیا آسمان ہوگا، کیا اس کے دروازے ہوں گے، کیا ان کی حقیقت ہوگی، کیا نبی کا وہاں جانا ہوگا، اور کس طرح نبی کا استقبال ہوگا وہاں پہ، کس طرح وہاں پہ درود و سلام کے گجرے نبی کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں گے. اور نبی کے دیدار کے لیے فرشتوں کی تعداد کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. ایک مرتبہ فرشتہ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے ایک نیا فرشتہ تخلیق ہو جاتا ہے. اور لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں، ہمیں گنتی اتنی نہیں آتی
جتنے فرشتے ہیں، فرمایا ایک جماعت ایسی فرشتوں کی جو قیام میں ہے تو قیام ہی میں رہے گی ہمیشہ، ایک رکوع میں ہے تو رکوع ہی میں رہے گی ہمیشہ، ایک سجدے میں ہے تو سجدے ہی میں رہے گی ہمیشہ، ایک ذکر کر رہی تو ذکر ہی میں رہے گی ہمیشہ، اتنے فرشتے، لیکن آج امنڈ کے نبی کے دیدار کو کھڑے ہوتے ہیں، صف بستہ نبی کو دیکھنے کے دیدار کی خواہش رکھتے ہوئے فرشتے جوق در جوق آتے ہیں اللہ سے اجازت لے کے، اور رب فرماتا ہے آؤ آ کے میرے حبیب کا دیدار۔ اب نبی کی کیفیت کیسی ٹرانسفارم ہو رہی ہوگی، میرا تخیل جب کام کرتا ہے اور میں سوچتا ہوں نبی کی شخصیت میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہوں گی ظاہری اعتبار سے، کیسی تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ روشنی کی رفتار کے برابر اگر کوئی میٹر مادہ اگر سفر کرتا ہے تو سائنس کہتی ہے وہ پورا میٹر، یہ گلاس 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے زیادہ اگر میں اس کو سفر کروا دوں گا تو کہتے ہیں یہ پورا گلاس انرجی میں غائب ہو جائے گا، اپنی شکل، اپنی صورت، اپنی حیت، اپنے ظاہر کو کھو دے گا۔ میٹر ول ٹرن انٹو انرجی، E=mc²۔ البرٹ آئنسٹائن کا دیا ہوا نظریہ اضافت، سائنس جس کو آج تک بڑا مانتی، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے کسی بھی چیز کو سفر کروائیں وہ چیز نظروں سے اوجھل ہو جائے گی، اپنی حیت کھو دے گی، اپنا ظاہر کھو دے گی، اپنی ساخت کھو دے گی۔ یہ گلاس کی ساخت نظر آ رہی ہے نا، کرسٹل شیپ ڈیزائن بنا ہوا، بیس اس کی، اپر ایج اس کا، اسموتھنس سب رہ جائے گا، میرا ہاتھ خالی رہ جائے گا اگر یہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرے۔ اور ایک میرے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لاکھوں کروڑوں میل فی سیکنڈ بھی بہت پیچھے رہ گیا۔ ارے وقت کی تخلیق جس کے بعد ہوئی ہو، جس نے وقت کو بنتے دیکھا ہو، سب سے پہلے تو نور نبوی کو بنایا گیا نا، اور ساری تخلیقات اس کے بعد ہوئی، جس نے وقت کو دیکھا ہو تو وقت تو ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑا ہے کہ میرے حبیب جیسا حکم دے میں ویسا کر دوں، سورج کو پلٹانے کا حکم دے تو مغرب نہ ہو اثر رہے، چاند کو جو ٹکڑے کر دیں تو اسی لمحے نظر، وقت جن کے آگے دست بستہ غلام بن کے کھڑا، وقت رک گیا ہے۔ نبی کی ذات میں کیا ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہوگی؟ آپ چاند پہ جاتے ہیں کتنا لباس پہنایا جاتا ہے آپ کو، کتنی اس کے آپ کو لوازمات کروائے جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ یہاں سے جائیں گے تو ایٹماسفیئر چینج ہو جائے گا، زمین کا ایٹماسفیئر، آکسیجن کی کثرت باہر جائے گی، نائٹروجن زیادہ ہے، کہیں ہیلیم زیادہ ہے، ہزاروں لاکھوں ملحق گیسیں ہیں، ایسے بھی سیارے ہیں جن پر لائف ایکسپیکٹنسی، ممکنہ زندگی اگر انسان جائے کتنی دیر رہے گا؟ 1 سیکنڈ۔ ایسے سیارے موجود ہیں جن پر انسان جا کے اس کو چھوڑا جائے اس سیارے پہ 1 سیکنڈ میں وہ جل کے بھسم ختم۔ اس کو کہتے ہیں زندگی کا دورانیہ مختلف جو آپ کے پلینٹس ہیں کتنا ہے، کہیں 1 سیکنڈ ہے، کہیں 5 سیکنڈ ہے، کہیں 4 سیکنڈ ہے، کہیں 15 منٹ ہے، کہیں 20 منٹ ہے۔ سب سے زیادہ لائف ایکسپیکٹنسی اس زمین پر ہے، جو سائنس بتا رہی ہے اور حدیث کی کنفرمیشن بھی ہو رہی ہے اس سے، جو حدیث نے بتایا تھا اس کو سائنس ایکنالج کر رہی ہے آج، کہ حضور نے فرمایا کہ یہاں لائف ایکسپیکٹنسی 60 سے 70 سال رہیں گی۔ آج جب سائنس نے تحقیق کی، وہ قومیں کچھ اور تھی جن کی عمریں 900 سال ہوتی تھی، 1,000 اور 1,200 سال ہوتی تھی۔ سائنس کہتی ہے زمین پر لائف ایکسپیکٹنسی اس وقت 60 سے 70 سال ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت، اب یاد رکھیے حضور کی امت مکے والے نہیں ہیں صرف، یاد رکھیے حضور کی امت مدینہ منورہ والے نہیں ہیں صرف، یاد رکھیے حضور کی امت مسلمان نہیں ہے، حضور کی امت میں ہر انسان شامل ہے،
یہ الگ ہے کہ وہ انکار کر دیتا ہے امتی ہونے کا اور نبی کے نبی ہونے کا. نبی کی امت میں قیامت تک کل انسانیت ہے. فرمایا اب مجھ سے قیامت تک لائف ایکسپیکٹنسی 60 سے 70 کے درمیان. فرمایا کہ بین 70 و 60 60 سے 70 سال لائف ایکسپیکٹنسی رہے گی. نبی کی ٹرانسفارمیشن کیسی تھی کہ کن کن جہانوں میں گئے نبی, جہاں پہ کہیں ہوا نہیں ہوگی, کہیں پانی نہیں ہوگا, کہیں گیسز الگ ہوں گی, انسان ایک سیکنڈ میں وہاں مر جائے گا. لیکن بھائی یہ جان ہے جہاں کی, جانوں کی بقا ان کی جان سے ہے. یہ کل جہانوں کی جڑ ہے. ذات مصطفیٰ جڑ ہے. جس طرح آپ درخت کو دیکھتے ہیں نا, پھل دے رہا ہے, ہرے پتے آ رہے ہیں, شاخیں بڑھ رہی ہیں, تو یہ درخت کا پھلنا پھولنا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی جڑ زندہ ہے, جبھی تو درخت پھل پھول رہا ہے. تو یہ جہاں جب تک چل رہا ہے, جس کو رب نے فرمایا ہم نے اس جہاں کو بنایا وَإِنَّا لَهَا لَمُوسِعُونَ, اور ہم اس کو وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں, یہ بڑھتا پھلتا پھولتا چلا جا رہا ہے. تو فرمایا یہ جہاں بڑھ رہا ہے, اس جہاں کا بڑھتے رہنا, اس جہاں کا وجود اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ذات مصطفیٰ موجود نہ ہو. جان ہے یہ جہاں. تو فرمایا کہ جان ہے جہاں کی. اب سرکار تو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کتنا تیز تھا, عقل حیران. عقل حیران ہے کہ کیا سفر تھا, کیسا سفر تھا. عقل اس پر حیران. سون حضرت ہارون علیہ السلام چھٹے پر جو یاقوت کا بنا ہے, اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ کلیم اللہ, یہ چھٹے آسمان پر. اور چھٹے آسمان پر ان کو رب نے ہر ایک حکمت کی وجہ سے ہر نبی کو وہاں کرا دیا. اب 7ویں آسمان جو سب سے ٹاپ ہے, آخری ہے, جس کو اجمع کہا, اور یہ سفید موتی کی مانند ہے, اس پر بیت المعمور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب میں یہاں پہنچا تو میں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام سدرت یہ بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے تشریف فرمائے بیٹھے. یہ فرشتوں کا کعبہ ہے, فرشتے یہاں طواف کرتے ہیں. اس کو این نیچے میں نے آپ کو شروع بتایا کیا ہے, خانہ کعبہ. خانہ کعبہ این نیچے, یہ بیت المعمور میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات کی. کسی انسان کے لیے ممکن ہے کہ 7 آسمان سے اوپر بھی چلے جائیں؟ کسی انسان کے لیے ممکن ہے. آسمانوں میں رکھنا, چلے یہ تو اللہ نے نبیوں کو بھی رکھا, جیسے میں نے بتایا جنت پہ چلے جانا, اللہ نے وہاں قدرت کا اپنا اظہار فرمایا, نبی کو مقام عطا فرمایا. اب یہاں سے چھٹے آسمان سے ایک درخت شروع ہوتا ہے نورانی, نور کا, اور وہ اتنا بڑا درخت ہے, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کا جو فاصلہ ہے نا, اس کا تنا اتنا ہوتا ہے. فرمایا کہ چھٹے آسمان سے وہ شروع ہوتا ہے, 500 سال کا تو مسافت ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان. پھر آسمان کی موٹائی ہے, چھٹے سے شروع ہوتا ہے اور 7ویں آسمان سے نکلتا ہوا اوپر پھیل جاتا. اس کی جڑیں چھٹے آسمان پہ, اس کا تنا ہوتا ہوا 7ویں آسمان سے اوپر. فرمایا یہ سدرہ, یہ تشبیہ ہے. سدرہ کہتے ہیں عربی میں بیر کے درخت کو, بیری کا درخت. فرمایا سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا یعنی جبرائیل امین واحد ہیں جن کی وہاں تک رسائی ہے. ہر فرشتے کی بھی وہاں رسائی ہے, ہر فرشتے کی بھی وہاں رسائی ہے. فرمایا بیری کی طرح ایک درخت جس کے پھل مٹکوں سے بھی زیادہ بڑے, جس کے پتے ہاتھی کے پاؤں سے بڑے, اور اس پر اللہ کے انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے. سفید درخت نور کا بنا ہوا. اب میں اس کو جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سمجھانے کے لیے اصطلاح ہے. جس طرح سیڑھی کا فرمایا, وہ سیڑھی میں سمجھتا ہوں بالکل ایسی نہیں ہوگی جیسے ہماری آپ کی سیڑھیاں ہوتی ہیں. تو کسی اور حیثیت کی ہوگی, سمجھانے کے لیے کہا جیسے سیڑھی ہوتی ہے, مجھے وہ وہاں پیش کی, وہ ویسی سیڑھی نہیں تھی.
اسی طرح سدرہ کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرمایا کہ بیری کا درخت ہے، تو وہ بیری کا درخت نہیں ہے بلکہ اس کی شکل اور حیت کو بتایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ ورم ہول ہے جس کو آج سائنس کہتی ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے نکل کر لامکان میں گئے، اور یہ بنایا ہی ذات مصطفیٰ کے لیے تھا۔ یہ راستہ ہے تو کسی کے لیے تو رکھا ہوگا نا، جب راستے ہیں تو مسافر بھی ہوں گے، اور جو ایک راستہ بے مثل ہے تو وہ بے مثل والے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ تو فرمایا یہ سدرۃ المنتہا، ہم پہنچ گئے سدرۃ المنتہا پہ، سدرۃ المنتہا پہ۔ اب زمین بھی پیچھے رہ گئی، ملکی وے بھی پیچھے رہ گیا، اینڈرومیڈا بھی پیچھے رہ گئی، پروکسیما سینچری جیسے ستارے بھی پیچھے رہ گئے، کھربوں کائناتیں پیچھے رہ گئی، ڈارک انرجی پیچھے رہ گئی، ڈارک میٹر پیچھے رہ گیا، آسمان پیچھے رہ گئے، اس پر فرشتے پیچھے رہ گئے۔ اب یہ سفر جو تھا، یہ معراج بشری وہاں ختم ہوا جہاں سے سیڑھی پیش کی گئی، معراج ملکی یہاں ختم ہوا جہاں پہ جبرائیل آ کے رک گئے۔ یہ دوسرا درجہ تھا، دوسرا اسٹیج تھا معراج شریف کا، جس کو کہا معراج ملکی۔ فرشتوں میں بھئی 5ویں 6ٹھے 7ویں آسمان تک فرشتوں کی رسائی ہوگی، لیکن سدرۃ المنتہا کا مطلب یہ ہے 7ویں آسمان سے بھی کروڑوں میل اوپر جا کے یہ بیری کا درخت جیسا جو حیت تھی یہ ختم ہوتی تھی، اور وہاں رسائی صرف جبرائیل امین کی تھی۔ اس کو کہا گیا معراج ملکی، یعنی وہ معراج جہاں تک معراج فرشتوں کے لیے ہے، جہاں تک پہنچ فرشتوں کے لیے ہے، اور ان میں صرف جبرائیل امین ہے جو منتہا پر ہے۔ منتہا کہتے ہیں کلائمیکس کو۔ اب ضروری نہیں ہے اب یہ جیسے کلائمیکس سدرہ ہے، تنا ہے، یہاں پہ جو فرشتے ہیں کچھ یہاں رک گئے، کچھ یہاں رک گئے 6ٹھے آسمان پہ، کچھ 7ویں آسمان، یہ منتہا پہ کسی فرشتے کی یہاں پہ رسائی نہیں، اللہ نے صرف جبرائیل امین کو یہ مقام دیا۔ اور جبرائیل امین فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم سدرہ پہ پہنچے۔ اچھا یہاں پہ اللہ کے نبی نے جبرائیل امین میں ٹرانسفارمیشن ہو گئی، فرمایا جبرائیل اصلیت، اب جیسے جیسے اوپر ہوتے جا رہے ہیں جبرائیل امین کی حیت بھی بدلتی جا رہی ہے۔ زمین پہ آتے ہیں تو انسانی شکل میں آتے ہیں۔ فرشتے کا زمین پر بشر بن کے آنے سے کیا وہ بشر ہو گیا؟ کیا وہ بشر ہو گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پر فرشتوں کا آنا انسانی شکل میں، یعنی فرشتہ اگر بشری لباس پہنے تو بشر نہیں کہلائے گا، حقیقت ملکوتی ہی رہے گی۔ تو بتاؤ کہ محمد کو جب بشری لباس پہنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کیا بشری لباس پہنانے سے ان کی حقیقت بدل جائے گی؟ ان کی حقیقت نہیں بدلے گی۔ تو جبرائیل امین اب جیسے جیسے اوپر تک جاتے جا رہے ہیں، اپنی اصل فارم میں ان کو اس پرواز کی ضرورت ہے، اصل فارم میں۔ بھئی اگر آپ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اگر سفر کر رہے ہیں تو آپ کو کپڑے بھی ویسے چاہیے ہوں گے نا، جو 1,86,000 میل کی سرحد پہ آ کر آپ کو روک دیں، آپ اس سے اوپر نہ جائیں کہ مادہ ٹرانسفارم ہو جائے انرجی کے اندر، آپ مادے میں ہی رہیں۔ لیکن جب اس اسپیڈ سے آپ ٹریول کر رہے ہوں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی آنکھیں یہیں پہ رہیں گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی دل کی دھڑکن ویسے ہی چلے گی؟ گریوٹی اگر ختم ہو جائے تو آپ کا دل دھڑکنا بند کر دے، آنکھیں دیکھنا بند کر دے، خون کا دورانیہ رک جائے آپ کا۔ یہ زمین کی گریویٹیشن سے آپ کے جسم کا عضو کام کر رہا ہے، ایک خاص گریویٹیشن کشش ہے زمین کے اندر جو ہمارے وجود کو بقا بھی دے رہی ہے اور ہمارے وجود کو چلا بھی رہی ہے۔ اب مجھے بتاؤ انسان اگر 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرے گا یا اس سے کچھ کم، اس کا تو جسم ہی نہیں پھٹ پھٹا کے ختم ہو جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے ذرات میں تو مادہ رہے گا، لیکن مادہ بریک انٹو پیسز، بروکن انٹو پارٹیکلز، وہ چھوٹے چھوٹے ذروں میں تقسیم ہو جائے گا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کسی جہاز کو بہت تیز ہوتا ہے، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، انجن کام نہیں کر رہا ہوتا، تو ایٹماسفیرک پریشر جو آپ کے ارد گرد کے ماحول کا پریشر ہے اس کے پرخچے اڑا دیتا ہے جہاز کے۔ آپ نے نظارہ دیکھا ہوگا، پرخچے اڑ جاتے ہیں جہاز کے، اس کے اوپر جو لیئر ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہے کیونکہ اس کو برداشت نہیں کر پائے۔
ضروری ہے کہ جتنا تیز سفر ہو اتنی طاقت آپ کے جسم کے اندر ہو۔ تو جبرائیل امین کا مقام یہ تھا کہ سدرہ تک پہنچتے پہنچتے آپ میں جو ٹرانسفارمیشن آئی تو جبرائیل امین کو اصل شکل و صورت میں سدرہ کے مقام پہ اللہ کے نبی نے دیکھا، کیونکہ اور کوئی مقام ایسا تھا ہی نہیں جہاں جبرائیل اپنی اصل شکل میں آتے، کیونکہ وہ ماحول جبرائیل کے نور کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا میرا حسن یہ زمین اور آسمان برداشت نہیں کر سکتے، یہ وہ جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ میرے حسن کا اظہار ہے نا۔ کوئی کہے نا بھائی یہ میں نے لی ہے اسپورٹس کار، آپ بولیں ذرا یہاں سے یہاں تک چلا کے دکھاؤں، بولے گا یہاں چلے گی، ٹکرا جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اس کی سپیڈ اتنی ہے، اسٹارٹنگ سپیڈ اس کی 5 ہارس پاور ہے، 20 ہارس پاور ہے، یہ سٹارٹ یہاں سے لیتی ہے۔ بھائی جگہ تو ہو ویسی جہاں چلا کے دکھاؤں، یہی کہیں گے نا آپ کہ جگہ تو ہو ویسی جہاں میں چلا کے دکھاؤں۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی بسم اللہ، یا غوث اللہ۔ تو فرمایا کہ بھائی جگہ تو ہو ویسی جہاں پہ اس کو اتنا تیز چلایا جائے۔ تو جبرائیل امین جس مقام پہ پہنچے تھے اب وہ مقام ہی اصل تھا جہاں جبرائیل امین اپنی اصل طاقت اور اصل شکل و صورت میں ظاہر ہوئے، اور صرف پوری مخلوق میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو ان کی اصل شکل و صورت میں دیکھا۔ تو فرمایا مشرق سے مغرب جب آپ نے پر پھیلائے 600 سے زائد نورانی پر، فرمایا کہ تمہارے مشرق و مغرب ان کے پروں سے بھر جائیں۔ کسی نے جبرائیل امین کو اصل شکل و صورت میں نہیں دیکھا، صرف نگاہ محمدی میں صرف مقام محمدی تھا کہ جس نے جبرائیل امین کو اصل شکل و صورت میں سدرہ کے اب وہاں پہ جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ بس میری پہنچ یہی تک، اگر ایک ذرہ برابر میں نے یہاں سے اگر تجاوز کیا اور میں آگے گیا تو انوار و تجلیات سے میرے پر جل جائیں گے، میں خاکستر ہو جاؤں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیا انوار کا عالم ہوگا اس کے، آپ اندازہ لگائیں کہ اس سدرہ سے آگے انوار تھے۔ جبرائیل امین جو دنیا میں اپنی شکل و صورت کسی کو نہیں دکھا سکتے، دنیا بھسم ہو جائے گی، اتنی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ سما جائیں۔ وہ فرمائیں کہ میں انوار و تجلیات سے ختم ہو جاؤں، لیکن وہاں بقا ہے تو صرف ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی براق پہ بٹھایا اور بٹھا کر براق پہ مسجد حرام سے مسجد اقصی، پہلی سواری۔ دوسری سواری معراج شریف یعنی سیڑھی کو، نورانی سیڑھی کو پیش کیا گیا، وہ بھی رک گئی تو جبرائیل امین پر سفر ہوا، جبرائیل امین کے اوپر سفر ہوا، نور کے جبرائیل امین اس پر سفر ہوا۔ اب یہ حضور کے لیے پروٹوکول ہے سارا، حضور کو ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ اتنی شان و قدرت رکھتا ہے کہ اپنے حبیب کو لامقام میں بلا لے، وہ بغیر وسیلوں کے بھی بلا سکتا ہے۔ نبی کو کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں تھی، نبی وہ ذات ہے اور مقام محمدی وہ مقام ہے کہ نبی کو کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں، صرف واحد مخلوق میں نبی ہے جو اللہ سے ڈائریکٹ ہوتا ہے، کوئی اللہ سے ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں جو سواریاں پیش کی جا رہی ہیں یہ نبی کے پروٹوکول کے لیے پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ ویسے بھی بلا سکتا تھا، لیکن مقصد تو تھا نبی کی شان کو ان گننے والے، تولنے والے، ناپنے والے لوگوں کو دکھانا کہ میرے حبیب کا مقام کیا ہے۔ تم اس پر پتھر برساتے ہو، تم اس پر آوازیں کستے ہو، تم ان کا مذاق اڑاتے ہو، اب میں بتاؤں کہ یہ میرا کون ہے، یہ میرا حبیب ہے اور لا مقام میں نے اس کو بلایا ہے کوئی اعتراض کرنے والا؟ تو رب نے وہاں صرف، تو دوسری سواری کیا ہوئی؟ تیسری سواری جبرائیل امین کے پر، یہاں سدرہ پہ آگے رک گئے، جبرائیل کی پہنچ بھی ختم ہو گئی، اور یہاں سے اللہ کے نبی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رف ایک نورانی قالین پیش کیا گیا، مثل قالین بھی ایسے کہ یعنی سمجھنے کے لیے سمجھ لے انسان،
ایک نورانی چیز پیش کی گئی جو قالین کی طرح تھی، اور وہ نورانی قالین تھا۔ سدرہ سے آگے اللہ کے نبی کو وہاں لے جایا گیا کہ جہاں فرشتوں کی بھی رسائی نہیں۔ یہ جو تیسرا معراج شریف کا اسٹیج ہے، پہلے کو کہا معراج بشری، دوسرے کو کہا معراج ملکی، اب فرشتے یہاں رک گئے۔ اب یہ تیسرا اور آخری سفر جو ہے یہ ہے معراج حقی، اس کو فرمایا، اس کو لکھا کہ یہ معراج حقی ہے۔ کیوں؟ اس کے آگے صرف حقیقت محمدیہ جا سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ کسی بشر کا گزر نہیں، کسی ملک کا گزر نہیں، کسی اجنہ کا گزر نہیں، کسی کا گزر نہیں۔ یہاں پہ صرف نبی کی حقیقت جا سکتی ہے۔ یہاں سے حقیقت محمدیہ اپنی اصل فارم میں آ رہی ہے۔ وہ نور، وہ حسن جس کا دیدار کرنے کے لیے رب نے بلایا اور اپنا دیدار کرانے کے لیے بلایا، یہاں اب نبی اس اصل فارم میں ٹرانسفارم ہو رہے ہیں جن کو دیکھنے والی کوئی آنکھ نہیں سوائے رب کائنات کی۔ یہ وہ جلوہ ہے کہ جو رب فرماتا ہے جو میں نے اپنے لیے بنایا ہے، بلا شرکت غیر، یعنی حسن مصطفیٰ میں اللہ نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا کہ ذات مصطفیٰ کا اصل حقیقت اور دیدار جو ہے وہ میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک اپنی ذات کو الوہیت کے حوالے سے اس نے فرمایا کہ کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا، کسی نبی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اور ادھر اپنے حبیب کو یہ مقام عطا فرمایا۔ میں نے کہا نا کہ جیسے رب یکتا ہے اسی طرح اس کا حبیب بھی یکتا ہے۔ جیسے وہاں کوئی اس کی الوہیت میں شریک نہیں ہے، اس طرح یہاں نبی کی حقیقت کو دیکھنے میں کوئی رب کے علاوہ شریک نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے حسن میں نے اپنے لیے بنایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ایسی آئی، ہمارے پاس الفاظ نہیں، ایک مقام ایسا آیا جہاں رف رف بھی رک گیا، اور ندا آئی کہ محبوب یہ جو جھلملاتے ستاروں کی مانند بقعہ نور عطا کیا نبی کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ستارے جھلملاتے ستاروں کی مانند ڈھانپ لیا نبی کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا لگا کہ مجھے آگے اور اوپر کی جانب سفر کرایا جا رہا ہے، بقعہ نور۔ اور پھر ایک ایسا مقام آیا کہ بقعہ نور بھی رک گیا اور رب کی ندا آئی، فدنا فتدلا، فدنا مقام دنا ہے یہ، اور مقام دنا صعود رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں اس کی ان چیزوں کی طرف تو آیا ہی نہیں ابھی، اور نہ میں آ سکتا ہوں اس وقت۔ یہ صعود مصطفیٰ اور صعود ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مقام دنا پہ پہنچے تو وہاں سے تدلا، رب نے نزول فرمایا اپنی شان کے لائق ذات مصطفیٰ کو، آگے بڑھ کے رب نے ویلکم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیا۔ اس کو تدلا کہتے ہیں۔ تدلا کا فاعل اللہ ہے، دنا کے فاعل مصطفیٰ ہے، فاعل و مفعول دونوں رب ہے۔ دنا کا فاعل بظاہر مصطفیٰ ہے، لیکن رب فرماتا ہے دنا ہم نے عطا فرمائی، اور تدلا بھی نبی کو مقام ہم نے عطا فرمایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا مقام افق مبین تھی وہ جگہ، میں جگہ ہی کہوں گا، ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں۔ مقام افق مبین وہ مقام تھا جہاں پہ رب اور مصطفیٰ کا دیدار ہوا، پہلی بار جو دیدار ہوا، اور مفسرین فرماتے ہیں 2 مرتبہ دیدار ہوا، 2 مرتبہ دیدار ہوا۔ فدنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا بھی الگ مقام ہے۔ 7 مرتبہ اللہ نے اپنے فیض سے نبی کو فیضیاب فرمایا۔ یہ بس وقت نہیں، ورنہ میں سبع المثانی سے اس کو جوڑ دیتا جو قرآن کی آیت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعُ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 آیات دی۔ 7 مرتبہ فیضان شب معراج اللہ نے اپنے حبیب کو، اپنا خاص فیضان جو خلق میں کسی کو عطا نہیں فرمایا، اپنے حبیب کو اس فیضان سے فیضیاب فرمایا 7 مرتبہ۔ اور ذات محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا تھا؟ وہ کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے،
نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہماں کے لیے تھے. یہ عرب کے مہمان سوائے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہے؟ نئے نرالے طرب کے ساما، یعنی ایسا وارم ویلکم اللہ نے مخلوق میں کسی کا نہیں کرایا جیسے اس رات اللہ نے اپنے حبیب کے لیے ویلکم کروایا اور ان کو پروٹوکول عطا فرمایا. نئے نرالے اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئے کہ اللہ یہ شانیں بھی عطا فرماتا ہے کسی کے آنے پر. ادریس کو جنت میں بھی بلایا لیکن یہ پروٹوکول نہیں تھا. عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھایا لیکن یہ پروٹوکول نہیں تھا. فرمایا یہ میرا محبوب ہے، جیسے میں یکتا ہوں خدائی میں اسی طرح یہ یکتا ہے مصطفائی میں. یکتا ہے مصطفائی میں. تو اس کے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہماں کے لیے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانے کہیں تقاضے وصال کے ہیں. ادھر موسیٰ کہتے رہے کہ دکھا دے، لن ترانی رب فرماتا رہا نہیں دیکھ سکتے، اور کہیں تقاضے وصال کے ہیں. کہاں اس کے حبیب بستر مبارک پر استراحت فرما رہے ہیں، اور یہاں آسمان میں مچی ہے دھومیں، زمین پہ مچی ہے دھومیں، رچی ہے برسات اللہ کے انوار کی، اور اللہ اپنے نبی کو بلانے کا سارا انتظام آسمانوں پہ فرما رہا ہے، اور نبی اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہیں. کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے نبی کی. یا غوث نظر تو کہیں تو جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے ہیں. نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبیں، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے. رب کے راز ازل کے جو کھلے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی کے لیے کھلے ہیں. رب نے اپنی ذات کو اتنا نہا کسی کے سامنے نہ کیا جتنا اپنا آپ کے سامنے رب نے اپنا پیش کر دیا. رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے، جو ازل کے راز تھے جو ابد تک کوئی نہیں جان سکتا تھا، یا رسول اللہ رب نے وہ راز آپ کے لیے کھول دیے ہیں. زمین و زمان تمہارے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ نبیوں کا آنا، ہمارا آنا، ہمارے جسم و جاں میں دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. اس محبوب کو رب نے آج اپنے قرب میں بلایا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. کیوں؟ اصالت کل، امامت کل، سیادت کل اور امارت کل، یعنی جتنی امامت ہے انبیاء کی، جتنی سیادت ہے، جتنا قرب ہے، جتنا تقویٰ ہے، جتنی روحانیت ہے، جتنی عبدیت ہے، جتنے اچھے خصائل ہیں، جتنی حکومت ہے، جتنے اختیارات ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے. محبوب آپ جیسا قرب رب نے، آپ جیسا ولی رب نے کسی کو نہ بنایا، جس کو اتنا قرب خاص عطا فرمایا کہ مقام دنا سے رب فرماتا ہے فقاب قوسین او ادنا، اللہ نے فاصلوں کو مٹا ہی دیا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جناب یہ میرے حبیب کا مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. بس میں اختتام کی جانب بڑھوں گا. ہر جگہ بہت زیادہ یوں سمجھے کہ تفصیلات ہیں، ہر نقطے پر میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. تو میں نے کیا 7 مرتبہ رب نے فیض عطا فرمایا. جب اپنے حبیب کا دیدار ہوا فرمایا قاب قوسین او ادنا، بھئی یہاں تک تو بتایا کتنا فاصلہ تھا. یہاں قرآن نے کہا فاصلہ کتنا تھا اللہ اور اس کے حبیب میں. مجھے بتاؤ جس جگہ گئے تھے وہاں کوئی فاصلے ہیں؟ جب مقام ہی نامکان ہے تو فاصلے تو مکان میں ہوتے ہیں. کتنی دیر دیکھا، ارے یہ تو زمان میں ہوتا ہے، یہ تو وقت میں ہوتا ہے، اور میرے حبیب زمان و مکان سے ورا چلے گئے ہیں. تو نہ فاصلے ہیں اور نہ وقت ہے. پتہ ہے صوفیہ نے کیا لکھا؟ ہزاروں مہینے تک حضور وہاں پہ رہے. زبیاری کاؤنٹ میں کرے تو کہا یہ تو ہمارا تخیل ہے.
وہاں تو زماں ہی نہیں ہے، وہاں تو مکہ ہی نہیں ہے، پھر قرآن کیوں بتا رہا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ؟ آؤ، وہ بعد میں بات کی، فرمایا بھائی تمہیں کیسے پتا چلے گا؟ محبوب انہیں کیا پتا کہ آپ کہاں آئے، انہیں کیسے پتا چلے گا رب سے کتنے قریب ہوئے؟ تو چلو میں بتا ہی دیتا ہوں، قرآن نے اپنے ہی الفاظ میں بتا دیا، اپنے دنا فتدلّا، دنا کا مقام، دنا کا فاعل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، صعود نبی جس کو کہتے ہیں۔